یعنی ایسا شخص جو نماز تو پڑھتا تھا لیکن غفلت کی وجہ سے اس کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، نماز میں سستی کرتا تھا، یہ عذاب اس کے لیے ہے۔ فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے اور توبہ نہ کرے، یلقون غیا، اسے اللہ جل وعلا نے مقام غی سے ڈرایا ہے۔ اور مقام غی کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک نہایت گہری وادی ہے جس کا عذاب بہت شدید ہے۔ غور کریں میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میرے وہ بزرگ، میری وہ مائیں، میرے وہ دوست جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں، کبھی قضا ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پکے نمازی ہیں۔ امام ابن حجر اور امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی تدفین کے بعد اللہ جل وعلا اس کے قبر کے عذاب کو اس کے بھائی پر منکشف کر دیتا ہے۔ اس کے بھائی کا کچھ سامان قبر میں رہ جاتا ہے۔ تدفین کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے اور اپنا سامان تلاش کرتا ہے تو پھر اسے یاد آتی ہے کہ بہن کی تدفین کے وقت اس کا وہ سامان قبر میں گر گیا تھا۔ جب واپس قبرستان جاتا ہے، قبر کھودتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ روتے ہوئے واپس گھر آتا ہے اور اپنی ماں سے اپنے مشاہدے کا حال بیان کرتا ہے۔ ماں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، اور ماں سے پوچھتا ہے کہ میری بہن کے اعمال کیا تھے۔ تو ماں نے اس کی بہن کا ایک ہی گناہ بیان کیا۔ ماں نے کہا بیٹے تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا پڑھتی تھی، قضا پڑھتی تھی۔ محترم احبہ، اہل علم نے اس روایت پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو شخص عام طور پر نماز پڑھتا ہو لیکن سستی کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہو، یہ اس کا عذاب ہے کہ قضا پڑھنے والے کی قبر اگر آگ کے شعلوں سے بھر جاتی ہے تو بتاؤ جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا، اس کا عذاب کس قدر دردناک ہوگا۔ میرے دوستو، جو ایک نماز بھی بغیر عذر شرعی کے قضا کرتا ہے اس کا جرم زانی سے بڑا ہے، قتل کرنے والے سے بڑا ہے، چوری سے بڑا ہے، ڈکیتی سے بڑا ہے، رشوت سے بڑا ہے۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے، اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یلقون غیا، جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، اسے جہنم کی گہری وادی جس کا نام غی ہے اس میں عذاب دیا جائے گا۔ تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا عذاب کس قدر دردناک ہوگا۔ میری آج کی یہ گفتگو اس کے متعلق نہیں ہے جو نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، قضا کرتا ہے۔ آج جتنی روایات پیش کر رہا ہوں یہ اسی حوالے سے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچنا چاہیے جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں۔